الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سورہ مائدہ آیت نمبر 54 ہے. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم، اے ایمان والو، من یرتد منکم، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا، یحبہم ویحبونہ، یحبہم جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ اور وہ لوگ اس سے محبت یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرتے ہوں گے. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جو مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے، نرم خو ہوں گے. أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں کے لیے سخت ہوں گے. يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. وَلَا يَخَافُونَ اور نہیں ڈریں گے، لَوْمَةَ لَائِمٍ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ یہ اللہ کا فضل ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم اللہ سبحانہ وتعالی بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے. آیت کریمہ کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کی تشریح ہم کر چکے تھے، البتہ یہ دو الفاظ دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، اذلہ کا لفظ اور اعزہ کا لفظ. تو اذلہ کے معنی نرم دل، عام طور پہ یہ اذلہ ذلیل کی جمع ہے، اور اردو میں جو ہم ذلیل کا معنی لیتے ہیں یعنی کمزور یا کمینہ، تو عربی میں بھی اس کے ذلیل کا یہ معنی بھی آتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے معنی متواضع، نرم دل، یہ معنی بھی آتا ہے. مفتی شفیع رحمہ اللہ انہوں نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ یہاں یہ ذلیل اذلہ کا لفظ جو ہے یہ ذلیل یا ذلول دونوں کی جمع ہو سکتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں ذلیل اس کا معنی تو وہی ہے جو اردو میں مستعمل ہے، اور ذلول کا معنی ہے نرم، سہل الانقیاد یعنی جو آسانی سے قابو میں آ جائے. اور فرماتے ہیں اس جگہ یہاں اذلہ یہ ذلول کی جمع ہے یعنی نرم اور آسانی سے قابو میں آنے والا. اعزہ عزیز کی جمع، زبردست، سخت اور عزت والے، یہ بھی اس کا معنی آتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے جن لوگوں کا ذکر کیا، اگر خدا نخواستہ اے ایمان والو، من یرتد منکم تم میں سے کوئی شخص مرتد ہو جائے. مرتد
یہ ارتداد سے ہے۔ ارتداد کا اصل معنی ہے واپس ہونا، کوئی شخص واپس ہو جائے، جیسے ہم کہتے ہیں رد کرنا، لوٹا دینا۔ تو مرتد کے معنی جو دین اسلام چھوڑ دے، دین اسلام سے نکل جائے۔ تو جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے فسوف یأتی اللہ، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدائی میں اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ فسوف یأتی اللہ، عن قریب اللہ لے آئے گا ایسی قوم یحبہم، یحب واحد مذکر غائب کا صیغہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راجع، وہ محبت کرے گا ہم ان لوگوں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرمائے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ اور اس کی تشریح کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ سے محبت کرنا یہ تو بندوں کے بس میں ہے، بندوں کے اختیار میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ان کو مانیں، اور جو منہیات ہیں ان سے باز رہیں۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کریں گے تو فرمائے اس میں بندوں کا کیا اختیار ہے یا بندوں کا کیا کمال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کی یہ خوبی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کریں گے۔ تو فرمایا یہ بھی بندوں کے اختیار میں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت وہ نبی علیہ السلام کی اتباع میں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گی۔ اور اگلی صرف اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے معاملے میں یہ بڑے نرم ہوں گے، جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ ہیں وہ کافروں کے معاملے میں تو بڑے سخت ہیں، لیکن مومنوں کے معاملے میں وہ بڑے نرم دل ہیں، معاف کرنے والے، معافی میں پہل کرنے والے، ایک دوسرے کی خطاؤں کو، لغزشوں کو، زیادتیوں کو معاف کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ کرام کی صفت ہے۔ اور اعزت علی الکافرین، کافروں کے معاملے میں یہ بڑے سخت ہوں گے۔ کفار سے کہیں بھی کوئی معاملہ آ جائے، جہاد کا معاملہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو اس میں یہ مومن یہ بڑے سخت ہوں گے، اس میں پھر یہ اپنی رشتہ داریاں وغیرہ وغیرہ اس کو دوستیوں کو نہیں پالتے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کیونکہ جہاد کا لفظ عام ہے، قتال خاص ہے، اور جہاد ہر طرح کی جدوجہد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ اور قرآن کریم میں جہاں بھی اکثر جگہوں پہ جہاد کا لفظ آتا ہے تو ساتھ فی سبیل اللہ کا لفظ لازمی ہوتا ہے۔ یا جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا والذین جاہدوا فینا، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ ڈرتے نہیں ہیں، لومہ ملامت کو کہتے ہیں، لائم اسم فاعل کا صیغہ ملامت کرنے والا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہیں رکھتے اللہ کے راستے میں۔ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، کوئی بھی واقعہ آ جائے، صحابہ کرام کے سینکڑوں نہیں ہزاروں اس طرح کے واقعات ہیں۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ آئے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ وہاں پہ پڑاؤ کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مکہ بھیجا کہ بھئی آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، لہٰذا آپ ہمارا راستہ نہ روکیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ گئے اور وہاں مکہ میں ان کے رشتہ دار
ان کے چچزاد بھائی حضرت ابان ابن سعید ابن العاص، ان کو پتہ چلا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے آئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان سے ملاقات ہوئی تو ابان ابن سعید نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پائنچے وہ ٹخنوں سے کافی اوپر ہیں، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تمہارے استقبال کے لیے آیا ہوں، تم اب مکہ میں داخل ہوگے، تمہیں پتا ہے کہ ہم مکہ کے سرداروں میں سے ہیں، اور ہم سرداروں کی خو خصلت عادت یہ ہے، ہمارا رواج رسم یہ ہے کہ ہم اپنے پائنچے اپنا وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، تو لہذا تم ایسا کرو کہ اپنے تہبند کو نیچے کر لو تاکہ یہ جو پائنچے یہ نیچے ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے میرے بھائی، تم تو یہ کہتے ہو کہ تمہیں مکے کی سرداری کی فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی ہے، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الازار من الکعبین ففی النار، کہ جو بھی پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہوں گے وہ ٹخنے ضرور جہنم میں جلیں گے، چاہے بڑے سے بڑا نیک بندہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر پائنچے ٹخنوں سے نیچے فرمائے وہ ٹخنے آگ میں جلیں گے۔ تو میں نے تو اس لیے اپنے پائنچے اوپر کی۔ فارس کی فتح کے وقت، ایران کے فتح کے وقت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کسرا کے دربار میں اس وقت کا جو سپر پاور تھا، تو دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ سے لقمہ گرا تو اٹھانے لگے، ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے جو دوست تھے، ساتھی تھے، انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ ہمارے سامنے سارے یہ بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے، ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے، تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ مسلمان یہ اتنے بھوکے ہیں کہ یہ گرا ہوا نوالا وہ بھی اٹھا کے کھا لیتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی دسترخوان پہ اپنے اس ساتھی کو ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دسترخوان پہ پاک جگہ پہ لقمہ گرا اٹھا کے منہ میں ڈال دو اگر ہاتھ سے گرا۔ تو فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، یہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈرتے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جس کو دے دے۔ اشارہ فرما دیا کہ بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا، اگر اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو اس طرح کا یعنی کمال دے دے، ایسا عظیم مقام عطا فرما دے اور ایسے عظیم صفات عطا فرما دے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے دے دے، واللہ واسع، اللہ سبحانہ و تعالی بڑی وسعت والا، اس کے خزانے، علم کے خزانے اور تقوی کے خزانے، عمل کے خزانے، ہر طرح کے دینی دنیاوی خزانے وہ بڑے وسیع ہیں، اور علیم، اللہ بڑا علم والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، وہ بندوں کے اعمال سے خبردار ہے۔ اب یہ تو ہم نے یہ صفات سن لی کہ بھئی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں ان کی صفات ہے، لیکن اس آیت کریمہ کا مصداق کون ہے؟ آیت کریمہ کے بارے میں صحابہ کرام وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور آیا یہ خاص کسی جماعت کے لیے ہے یا قیامت تک اس طرح کی ایک جماعت باقی رہے گی جن کے اندر یہ صفات ہوں گے، اور یحبہم ویحبون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے اور وہ اللہ سے محبت فرمائیں گے۔ تو جمہور مفسرین یعنی اکثر جو مفسرین ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ در حقیقت جو آنے والے فتنے تھے ان فتنوں کی پیشگوئی ہے، کہ بھئی نبی علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد فتنے آئیں گے، بڑے بڑے فتنے، اور اس کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنے والی جو جماعت ہوگی ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ بھئی اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، تم میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دین سے مرتد ہو جائیں گے، اور اس وقت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگ بھی سامنے لائے۔ تو یہ جو فتنے تھے ان میں سے سب سے پہلا اور بڑا جو فتنہ تھا وہ ارتداد کا فتنہ تھا، اور جس کے
یعنی جراثیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت کے بالکل آخری ایام میں پھیلنے لگے تھے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت یعنی پورے جزیرہ عرب میں اس کا طوفان کھڑا ہو گیا، اور جو بشارت پانے والی جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، جس نے خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر اس فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا۔ وہ تو لمبے چوڑے واقعات ہیں۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ یمامہ ہوئی تو اس جنگ کا پس منظر بھی یہی ہے۔ اسود عنسی کے خلاف جو جہاد ہوا، اور اسی طرح دیگر کئی لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کچھ ایسے بھی تھے جو پہلے مسلمان تھے اور پھر انہوں نے الیاذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں سے مسلمہ کذاب بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ اس طرح کریں کہ چونکہ میرا بڑا قبیلہ ہے اور یمامہ سے میرا تعلق ہے، ہمارے پاس افرادی قوت بھی زیادہ ہے اور جنگجو بھی زیادہ ہیں، تو یا رسول اللہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کا خلیفہ میں ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں عصا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تو یہ کہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میں یہ عصا تجھے دے دوں، اللہ کی قسم میں یہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ خلافت تو دور کی بات ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو دینا چاہیں گے اس کو دیں گے۔ تو یہ شخص بعد میں یہ جا کے مرتد ہوا، اور پھر اس کے خلاف جو لڑائی لڑی گئی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ میں، اور یہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں یہ واصل جہنم ہو۔ اور جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس اپنے قاصدوں کو بھیجا، تو اس نے یعنی اتنی جرت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں کو یہ کہہ کر واپس کیا کہ اگر تبلیغ اور اصلاح کے لیے آنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارا یہ دستور نہ ہوتا کہ قاصدوں اور سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے یعنی زمین کو پاک کر دیا۔ اسی طرح اسود عنسی تھا، اور سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو تھا وہ اسود عنسی تھا، اس نے اس کے بعد دعویٰ کیا۔ یہ یمن کا رہنے والا اسود عنسی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں یہ واصل جہنم ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسود عنسی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اس وقت یمن میں ایک اللہ کے نیک بندے تھے جو صحابی تو نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں نصیب نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وہ موجود تھے۔ عبداللہ ابن ثوب رحمہ اللہ، ابو مسلم خولانی ان کی کنیت ہے، اس نام سے مشہور ہے۔ تو جب یمن میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یمن کے اندر جو مسلمان تھے ان میں ایک بڑا مسلمان وہ عبداللہ ابن ثوب بھی تھے، انہوں نے اس کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے کہا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو عبداللہ ابن ثوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ میں تو گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کہنے لگا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو عبداللہ ابن ثوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے جھوٹا خیال کرتا ہوں، تو نبی نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ پیشگوئی فرما دی تھی، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میری امت یاد رکھو، میرے بعد میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، دجل و تلبیس کرنے والے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ خیال کرے گا، لوگوں کو یہ باور کرائے گا کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی 100 آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث وہ اس پہ دلالت کرتی ہے، اور یہ اتنا اہم عقیدہ ہے، بنیادی نظریہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 جہان پیدا کیے ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ قبر، اور عالم آخرت قیامت کا دن، جنت اور جہنم۔ فرمائے ان چاروں میں
اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے تذکرے فرمائے۔ عالم ارواح میں بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہم پڑھ چکے ہیں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء سے وعدہ لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا قانون تو یہ تھا، بنی اسرائیل کے کئی انبیاء کا تذکرہ ہم پڑھ چکے۔ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یوشع بن نون بھی ہیں، حضرت کالب ابن یوحنا بھی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو نبوت ملتی ہے۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام پہلے والے نبی موجود تھے، بعد میں آنے والے کے لیے ان پہ ایمان لانا لازمی تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم دنیا میں موجود ہو اور میرے وہ خاص رسول آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہارے لیے لازمی ہے تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد و نصرت بھی کرو گے۔ اور پھر دنیا میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اور اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قبر کے اندر بھی پوچھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جو مومن جواب دے گا تو وہ کہے گا کہ دینی الاسلام، سب سے پہلے وہ کہے گا ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرا رب اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ومحمد نبی وہو خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں جو خاتم النبیین ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب وہ فرشتے کہیں گے فَيَقُولَانِ لَهُ صَدَقْتَ، کہ تو نے سچ کہا۔ اور حدیث شفاعہ مشہور حدیث ہے، بخاری و مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ کل قیامت کے دن تمام لوگ جب پریشان ہوں گے، انبیاء کے پیچھے جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے، پھر وہ حضرت نوح کے پاس بھیجیں گے، نوح علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، کرتے کرتے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى محمد، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ جب یہ ساری امت انبیاء اور عام لوگ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے یا رسول اللہ انت خاتم النبیین، انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ چار عالم، چاروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تذکرہ موجود۔ تو عبداللہ ابن ثوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسود عنسی کو نبی ماننے سے انکار کیا تو کہتے ہیں اس نے ایک بڑی آگ جلائی، اور اس کے ماننے والے جتنے لوگ تھے وہ سب نے مل کے ایک بڑی آگ جلائی، اس میں عبداللہ ابن ثوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھینک دیا۔ اللہ کی قدرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے گلے گلزار بنا دیا، اور وہ صحیح سلامت اس آگ سے نکل گئے۔ اسود عنسی بھی ڈر گیا، اس کے پیروکار ماننے والے وہ بھی ڈر گئے، تو انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے، اب تو یہ جو میرے ماننے والے ہیں یہ بھی مجھے چھوڑ دیں گے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ عبداللہ ابن ثوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ نے آگ اس طرح گلے گلزار کر دی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکلے۔ تو اس کے کارندوں نے کہا جی ان کو ملک بدر کریں، جلاوطن کریں، تاکہ باقی لوگ ان کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ وہاں سے نکلے، خیال آیا دل میں کہ جاتا ہوں مدینہ منورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب اپنے ملک سے اس نے نکال دی، کہتے ہیں سیدھا مدینہ منورہ پہنچے، اللہ کا کرنا، اللہ کی قدرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں ستون کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ کوئی مسافر ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے انہوں نے نماز ختم کی ان کے پاس آئے، پوچھا کہاں سے ہو، انہوں نے کہا میں یمن سے ہوں۔ تو کہا یمن میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، ہمارے ایک دوست کو اسود عنسی نے آگ میں پھینکا تھا، اس بارے میں تمہارا کیا خیال؟ فرمانے لگے اللہ نے اس کو نجات دی ہے، عبداللہ ابن ثوب ان کا نام ہے۔ فرمایا ابھی انہوں نے یہی باتیں کی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فراست تھی تو اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ فوراً حضرت عمر پوچھتے ہیں اچھا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تو وہی شخص نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑا، سینے سے لگایا، اور اس کے بعد پکڑ کے فوراً اپنے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ وہ پہلے خلیفہ تھے، خلیفہ بن چکے، تو ان کے پاس لے جا کے اپنے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھایا، اور اس کے بعد کہنے لگے، فرمانے لگے
کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے امت محمد کے اس شخص کا دیدار نصیب کیا، اس شخص کے ساتھ بیٹھنا نصیب کیا کہ جس کے لیے تو نے آگ کو ایسے گلے گلزار کیا تھا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار۔ تو یہ یعنی اس طرح کے بڑے بڑے فتنے وہ سامنے آئے۔ تو اس وقت تقریباً حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عرب کے 7 قبیلے مختلف مقامات پر وہ اسلام اور یعنی جو اسلام کی جو حکومت تھی، خلافت تھی، اس سے منحرف ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو صدمہ میرے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑا، اگر وہ مضبوط پہاڑوں پر بھی پڑ جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے والد کو صبر و استقامت کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا کہ تمام آفات و مصائب کا پورے عزم ہمت کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اور خود انہوں نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، جب یہ مختلف طرف سے بغاوتیں سامنے آ گئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی طاقت کے ساتھ اس کو کچلنا چاہیے۔ اب صحابہ کرام میں سے اکثر صحابہ ان کا مشورہ یہ آیا کہ بھئی طاقت استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ خطرہ یہ تھا، صحابہ نے کہا کہ اگر ہم یہ تو پہلے یہ لوگ مسلمان تھے، اب باغی ہو چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں، اگر ہم اندرونی جنگ میں مشغول ہو جائیں تو جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ یہ جو جدید اسلامی ملک ہے اس پہ دوڑ پڑیں گی۔ تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کے سامنے، اور فرمایا کہ جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکام اور قانون اسلام کا انکار کریں تو میرا فرض ہے کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں، اور اگر میرے مقابلے میں تمام جن و انس، دنیا کے شجر و حجر سب کو جمع کر لائیں اور کوئی میرا ساتھی نہ ہو، کوئی بھی آپ میں سے میرا ساتھ نہ دے، تب بھی میں تنہا اپنی گردن سے اس جہاد کو انجام دوں گا، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا، اکیلے سب کے خلاف لڑوں گا۔ اور فرماتے ہیں پھر گھوڑے پہ سوار ہو گئے، چلنے لگے، صحابہ کرام آگے آئے، انہوں نے منع کیا، اور پھر صحابہ کرام نے بٹھایا، مشورہ کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہ یہ مختلف اطراف میں صحابہ کرام کے جو قافلے تھے وہ روانہ ہو گئے۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ کرام کی ایک جماعت، اسی طرح مفسرین کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا جو مصداق ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض حضرات نے اس کے علاوہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بعض دوسرے صحابہ کرام کو بھی قرار دیا۔ تو مفتی شفیع رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ یہ سب حضرات بلکہ قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں، جو قرآنی ہدایت کے مطابق کفر و ارتداد کا مقابلہ کریں گے، اسی آیت کے مصداق میں داخل ہوں گے۔ تو یہ آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں ایسی قوم کو لاؤں گا کہ میں ان سے محبت کروں گا اور وہ لوگ جو ہیں وہ مجھ سے محبت کریں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے کام لے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ مسلمانوں تمہارے یارو مددگار تو اللہ ہے، والذی ورسولہ اس کے رسول ہیں، والذین آمنوا اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ جو اس طرح نماز قائم کرتے، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون کہ وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ رکوع کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو اب آخر میں فرمائے کہ مومنوں کے دوست، ایمان والوں کے دوست وہ تو اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور ایمان والے جو یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون اور وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ جو راکعون کا لفظ ہے، امام کشاف رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں وہو الخشوع والاخبات، اس سے مراد نماز کا رکوع نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد
تواضع ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، عاجزی اختیار کرنا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو دوست بناتے ہیں اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو اللہ کی جماعت میں ایسے لوگ وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اللہ کے حزب میں، اللہ کی فوج میں۔ اور فإن حزب اللہ، یقیناً اللہ کی جماعت، اللہ کی فوج، هم الغالبون، وہ غلبہ پانے والی ہے، غالب ہونے والی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ بھئی ایمان والوں کے دوست اللہ، اس کے رسول، اور جو مؤمن ہیں وہ ہیں نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ اور فإن حزب اللہ هم الغالبون، یقیناً اللہ کی جماعت، اللہ کی فوج وہی غالب رہے گی۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے حزب اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ فإن حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ، جس کے اولین مصداق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اپنی فوج قرار دیا کہ وہ میری فوج۔ اب وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی فوج پر انگلی اٹھائیں اور ان کے بارے میں باتیں کریں، یا خدا نخواستہ ان پہ الزام لگائیں، یا ان کے اندر جو وقتی طور پہ اختلافات ہوئے ہیں ان اختلافات کو اچھالیں، اور بعض کو حق پہ اور بعض کو الیاذ باللہ یہ کہیں کہ وہ باطل پہ تھے، ناحق پہ تھے، تو یہ اللہ کی فوج ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی فوج قرار دیا۔ اور کسی ملک کی فوج کے بارے میں بات کرنا، وہ اس ملک سے بغاوت تصور کیا جاتا ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ وتعالی کی فوج کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے، خدا نخواستہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، نہ پکڑو، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا دینکم، جنہوں نے بنا دیا ہے تمہارے دین کو، ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان میں سے، ان لوگوں میں سے کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، والکفار، اور کافروں کو بھی، اولیاء، یار و مددگار، واتقوا اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ، نہ پکڑو تم، اتخاذ کے اصل معنیوں نے بنانا، پکڑنا، ان لوگوں کو، اتخذو، جنہوں نے بنا لیا، دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا، مذاق، اور لعب کہتے ہیں کھیل کو، جس نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے۔ ان لوگوں میں سے اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، اوت الکتاب اور آتیناہم الکتاب، یہاں مجہول کا صیغہ ہے، اور جہاں بھی قرآن میں مجہول کا صیغہ آتا ہے اہل کتاب کے لیے تو اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان میں فاسق بدکار لوگ تھے، اور جہاں معروف کا صیغہ آتا ہے تو اس سے ان میں سے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ مراد ہوتی ہے۔ والکفار، اور کافروں کو بھی، اولیاء، ولی کی جمع، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور مذاق بنا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی سے بچو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ سب سے پہلے تو یہاں اس رکوع کا، یہ سورہ مائدہ رکوع نمبر 9 ہے، ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے والے رکوع کے اندر کفار کے ساتھ قطع تعلق کا ذکر تھا، مبالات، ان کو ولی نہ بنانے کا ذکر، ان کو ولی نہ بنائے، اور یہاں اس رکوع کے اندر منع المودۃ مع المستہزئین، ان لوگوں میں سے جو دین اسلام کے ساتھ مذاق کرنے والے، ان سے دوستی نہ رکھنے کا ذکر ہے۔ یہ جو دین کا مذاق اڑاتے، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی دوستی نہ کریں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ رکھیں۔ تو اب اس سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب میں سے ویسے تو بہت سارے لوگ تھے کہ جو یعنی جو منکر تھے، ان میں سے وہ بہانے تراشتے تھے، بہانے ڈھونڈتے تھے کہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام
یا دین اسلام کی کوئی ایسی بات انہیں مل جائے اور وہ اس کا مذاق اڑائیں۔ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عیسائی تھا، نصرانی، اور جب بھی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ لفظ سنتا تو العیاذ باللہ یہ کہا کرتا تھا احرق اللہ الکاذب، یعنی جھوٹے کو اللہ جلا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ کہا کرتا تھا۔ تو جب بھی اذان ہوتی وہ اس طرح گستاخی کیا کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا کہ ایک دن وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، اس کے اہل و عیال سب گھر کے اندر موجود، اور اس کے گھر کو آگ لگ گئی، اور پورا کا پورا جو خاندان، رات کو یہ سو رہے تھے، تو اس کا جو نوکر تھا اس نے کسی ضرورت سے آگ وہ گھر میں لے کے آیا، اور اس کی جو چنگاری تھی بوڑھ کر کسی کے کپڑے پر گر پڑی، اور سب کے یعنی سو جانے کے بعد وہ آگ بڑک اٹھی، اور یہ سارا کا سارا جو خاندان تھا یہ سب جل کر خاک ہو گئے۔ تو بعض علماء اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ واقعہ ہے کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں سے آپ دوستی نہ رکھیں، ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا نہ کریں۔ صحابہ کرام میں سے مدینہ منورہ میں کیونکہ اوس اور خزرج مشرکین کے دو بڑے قبائل، اور پھر بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع یہ یہودیوں کے قبیلے، تو ان میں سے یہودیوں میں سے تو کم مسلمان ہوئے تھے، لیکن باقی اوس اور خزرج میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور چونکہ پہلے ہی سے ان کی آپس میں دوستیاں تھیں تو یہ بعد میں بھی صحابہ کا تعلق ان لوگوں سے باقی رہا۔ تو جب اس طرح کی آیات نازل ہوئی تو جو مخلص صحابہ تھے انہوں نے تو اپنا تعلق ختم کر لیا، لیکن عبداللہ ابن سبا جو منافق تھا اور اس طرح کے دیگر لوگ تو انہوں نے اپنا تعلق ختم نہیں کیا، یہاں بھی بیٹھتے تھے وہاں بھی بیٹھتے تھے، اور کہا کرتے تھے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ان سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو الیاذ باللہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہی۔ فرمائے ایمان والوں ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو حضواً و لعباً وہ مذاق اور کھیل بناتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے والکفار یا مشرکین میں سے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتخذوها ہزوا، جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ اذا نادیتم، جب تم جمع حاضر کا صیغہ، جب تم لوگوں کو بلاتے ہو الی الصلاۃ، نماز کی طرف، یعنی اذان دیتے ہو، جس وقت تم اذان دیتے ہو، اتخذوها، یہ اس اذان کو بنا لیتے ہیں ہزوا ولعبا، یعنی اس پکار کے ساتھ یہ مذاق اور اس پکار کو یہ کھیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ بأنہم قوم لا یعقلون، ان لوگوں کے اندر عقل نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اذان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اذان یہ شعائر اسلام میں سے ہے، 5 وقت کی جو اذان دی جاتی ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اذان کے بارے میں یعنی اذان رائج ہوئی، اذان کا حکم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ بھئی نماز فرض ہو گئی، اب لوگوں کو نماز کے لیے ہم کس طرح جمع کریں؟ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم بگل بجائیں گے، بانسری بجائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم آگ جلائیں گے پہاڑی کے اوپر، اور جب لوگ دیکھیں گے آگ روشن ہوئی تو وہ نماز کے لیے آ جائیں گے، جب بھی نماز کا وقت ہوگا تو اس طرح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ مجوس کے ساتھ مشابہ۔ تو صحابہ کرام مختلف رائے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی رائے پسند نہ آئی۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ وہ ایسے تھے، وہ فرماتے ہیں ہم اس معاملے میں متفکر تھے، غور و فکر کر رہے تھے، کوئی بہتر سے بہتر رائے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں۔ ان صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں جب میں گھر چلا گیا، میں سویا رات کو، میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 بندے میرے پاس آئیں، اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں وہ بگل بانسری ہے،
تو میں نے اسے کہا یہ مجھے دے دو. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا اس کے ذریعے. اس نے کہا کیا میں تجھے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، بہتر طریقہ؟ تو میں نے کہا ہاں مجھے بتائیے. تو کہتے ہیں ان میں سے ایک نے مجھے اذان کے کلمات سکھائے، دوسرے نے مجھے اقامت کے کلمات سکھائے، اور جب صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے رات کو اس طرح خواب دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچا خواب ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور بعض علماء نے لکھا کہ معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اذان کے کلمات سنے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس طرح کرو، یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاؤ، ان کی آواز اونچی ہے تاکہ وہ لوگوں کو جب نماز کے لیے بلائیں گے تو یہ کلمات کہا کریں. بعض روایتوں میں آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہی کلمات نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیے، یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا مجھے کسی نے یہ کلمات سکھائے. تو یہ اذان کی مشروعیت یہاں سے ہوئی، اذان کا یہ جو طریقہ یہ وہاں سے رائی. اور علماء نے لکھا یہ شعائر اسلام میں سے ہے. اس کی توہین، اذان کی توہین، جس طرح نماز، مسجد اور حرم کعبہ اس کی توہین کفر ہے، اسی طرح اذان کی توہین یہ بھی کفر ہے. اور اذان کا ادب یہ لازم ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تاریخی واقعہ ہے کہ ملکہ زبیدہ ہارون الرشید کی جو گھر والی تھی، اس کو کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا. اس سے پوچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فرمانے لگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. اس نے کہا تم نے تو وہ عراق سے میدان عرفات تک حاجیوں کے لیے ایک نہر بنائی تھی، نہر کھودی تھی، نہر زبیدہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وجہ سے تمہاری بخشش فرما دی. فرمایا نہیں، اس وجہ سے تو میری بخشش نہیں ہوئی، البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش اس وجہ سے فرما دی کہ ایک دن میں اپنے گھر میں، یا بعض علماء نے لکھا ہے واقعہ کہ وہ اپنے باغیچے کے اندر میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. مسجد سے اذان کی آواز آئی، میں نے فوراً کہ میرے رب کا نام بلند ہوا ہے تو میں نے اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال دیا، میں نے سر کو چھپا لیا، اللہ کے نام کی عظمت کا میں نے خیال رکھا. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو، منادی پکارنے والا، ندا پکار کو کہتے ہیں. جب تم بلاتے ہو، پکارتے ہو لوگوں کو نماز کے لیے، اتخذوها تو وہ اس پکار کو بنا لیتے ہیں ہزوا ولعبا، مذاق اور کھیل کا نشانہ. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ان لوگوں کو عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی یہ اپنی آخرت کو سامنے رکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں تو یہ ان پہ یقین رکھتے اور دنیا کے چند پیسوں کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرتے، کیونکہ انہیں تو پتا تھا. لیکن دنیا میں چونکہ ان کی سرداریاں تھیں یا وہ یہودیوں کے عیسائیوں کے علماء تھے، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے حق بات وہ نہ خود مانی اور نہ دوسروں کے سامنے ظاہر. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا. تم ان سے کہو، قل کہو، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، اے کتاب والو، هل تنقمون منا کیا تم ہم میں عیب نکالتے ہو، ہم سے انتقام لیتے ہو، الا ان آمنا باللہ اس وجہ سے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے، وما انزل الینا اور اس کلام پر جو کلام ہم پر اتارا گیا، وما انزل من قبل اور اس کلام پر جو پہلے اتارا گیا تھا، وان اکثرکم فاسقون جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. اے کتاب والو، هل تنقمون منا مضارع جمع مذکر حاضر، کیا تم انکار کرتے ہو، تنقمون منا یا تم دشمنی رکھتے ہو، تم بیر رکھتے ہو. بعض علماء نے معنی کیا عیب دیتے ہو. نقم نون قاف میم اس کے معنی ہے کسی سے بیر رکھنا، دشمنی کرنا. تو هل تنقمون منا کیا تم ہم میں عیب نکالتے ہو، یا اس کا معنی کہ ہم سے نفرت کرتے ہو.
اہل کتاب یعنی یا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب انہوں نے ترجمہ کیا کہ تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے. هل تنقمون منا یعنی ایک لازمی معنی کہ تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے. الا ان آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کی گئی اور اس کتاب پر ما انزل من قبل جو اس سے پہلے نازل کی گئی. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. یہ سب کے سب نہیں کہا گیا کیونکہ کچھ لوگ وہ ایمان بھی لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کچھ لوگ ان میں اچھے بھی تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتے ہی ان میں جو اچھے لوگ تھے اگر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو وہ بھی فاسق ہیں، وہ بھی کافر ہیں. لیکن آپ علیہ السلام کی بعثت سے قبل چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے تو اس وجہ سے وہ علماء نے لکھا کہ ان لوگوں کی نجات ہو جائے گی. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ هل انبئکم بشر من ذلک کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں. من لعنہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی، اللہ نے پھٹکار ڈالی. وغضب علیہ جن پر اپنا غضب نازل کیا. وجعل منہم القردۃ والخنازیر اور جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنایا. وعبد الطاغوت اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی. اولئک شر مکانا وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور وہ سیدھے راستے سے بھی بہت بھٹکے ہوئے ہیں. آپ کہہ دیجئے هل انبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں بشر زیادہ برا من ذالک اس سے زیادہ برا اس سے یعنی جو تم نے برا سمجھ رکھا ہے اس سے زیادہ برا میں تمہیں بتاؤں. مثوبتن مثوبہ کے معنی ہے بدلے کے لحاظ سے، جزا ثواب کو کہتے ہیں مثوبہ ثواب. میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں اللہ کے ہاں. من لعنہ اللہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا غضب نازل کیا اور ان میں سے القردہ بندر کو کہتے ہیں، خنازیر خنزیر کی جمع سور. وعبدہ اور جنہوں نے بندگی کی الطاغوت شیطان کی. اولئک یہ لوگ شر بدترین ہے مکانن مکان کے اعتبار سے یعنی ان کا ٹھکانہ بدترین ہے. وَأَضَلُّ اور وہ گمراہ ہو چکے ہیں بھٹک چکے ہیں عن سواء السبیل سیدھے راستے سے. تو نبی علیہ السلام کی زبانی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں جو تم برا سمجھتے ہو ہم لوگوں میں عیب نکالتے ہو اور اچھے اور برے میں تم کوئی موازنہ نہیں کرتے تو تم کو ایسا طریقہ بتلاؤں جو ہمارے اس طریقے سے بھی جس کو یعنی تم برا سمجھ رہے ہو ہمارے دین تو خدا کے یہاں سزا ملنے میں وہ زیادہ برا ہو تو وہ یہ ہے کہ جن لوگوں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لعنت فرمائی، جن پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہے اور غضب علیہ اللہ نے اپنا غصہ نازل کیا. وجعل اور بنایا ان میں سے قردہ بندر اور خنزیر. تو یہ اس کے بارے میں کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ بھئی یہ بنی اسرائیل ہی میں سے کچھ لوگ تھے جن سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بندر اور خنزیر بنائے. امام راضی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ قردہ یہ جو بندر بنائے گئے یہ اصحاب السبت تھے، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والے، ان سے وہ بندر بنے تھے بنی اسرائیل میں سے. اور جن سے خنزیر بنائے گئے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو مائدہ دسترخوان نازل ہوا ہے بعد میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ اسی صورت میں. تو اس کے جو منکر تھے وہ لوگ تھے کافر تھے تو ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سزا کے طور پہ سور بنایا. اور اسی طرح روح المعانی وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ قردہ بندر سے مراد اصحاب السبت اور ان میں سے بھی بعض کو خنزیر بنایا گیا. جس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے جو جوان تھے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بندر بنایا اور جو بڑے تھے جنہوں نے انہیں منع نہیں کیا سمجھدار لوگ تھے تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خنزیر بنایا. بعض مفسرین انہوں نے لکھا ہے اور پہلے بھی بات میں نے عرض کی ہے
تو وہ کہتے ہیں یہ جہاں پہ قرآن میں جعل منہم القردۃ والخنازیر آتا ہے سورہ بقرہ میں یا آل عمران میں یا سورہ مائدہ میں، تو وہ کہتے ہیں اس سے معنوی مسخ مراد ہے، یعنی ان کے جو اخلاق، ان کا کردار وہ مسخ ہو گیا، شکلیں ٹھیک تھیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا سختی سے رد کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں یہ قول بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے بالکل واضح انداز میں فرمایا کہ جعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے ان سے بندر اور خنزیر بنائے، ان کی شکلیں مسخ کی۔ وعبد الطاغوت، اور بدترین لوگ جو ہیں، بدترین طریقہ فرمایا وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، جو شیطان کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو اس میں بنی اسرائیل کے پہلے لوگ بھی شامل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نہ ماننے والے تھے اہل کتاب، وہ بھی آگے۔ یہ لوگ ہیں بدترین ٹھکانے والے اور سیدھے راستے سے گمراہ۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، وقد دخلوا بالکفر، حالانکہ یہ کفر لے کر ہی آئے تھے، وہم قد خرجوا به، اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں، واللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما كانوا یکتمون، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی خوب واقف ہے جو چیزیں یہ چھپا رہی۔ فرمایا اذا جاؤکم، جاؤ جمع مذکر غائب ماضی کا صیغہ، جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر، حالانکہ یہ کفر لے کر ہی آئے تھے، کفر لے کر ہی یہ لوگ داخل ہوئے تھے، وہم قد خرجوا، اور یقیناً وہ نکلے، بھی اسی کفر کے ساتھ، جس طرح سے یہ آئے تھے اسی طریقے سے یہ نکلے ہیں آئے ہوئے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آئے ہوئے کافر تھے اور نکلے مسلمان، نہیں، بلکہ یہ کافر یہاں پہ داخل ہوئے تھے اور یہیں سے کافر نکلے ہیں۔ یہ ان کا صرف زبانی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ دل سے کافر ہیں۔ واللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما كانوا یکتمون، یہ جو کچھ چھپاتے رہے ہیں۔ وترى كثيرا منهم، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سو کو آپ دیکھیں گے، یسارعون فی الاثم والعدوان، وہ گناہ ظلم کے کاموں میں وہ لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری میں، حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو حرکتیں کرتے ہیں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ نہایت بری ہے۔ ترا تو دیکھے گا، کثیرن بہت سارے، ان میں سے یسارعون مسارعت سے آگے بڑھنا، فی الاسم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی میں، اسم اور عدوان یعنی دونوں کے معنی گناہ اور ظلم ہے، زیادتی ہے۔ بعض علماء نے فرق لکھا ہے کہ اسم وہ گناہ کہ جو انسان کی ذات تک ہو، لازمی کوئی گناہ، اور عدوان جس کا تعلق آگے دوسرے کے ساتھ ہو، متعدی گناہ، کسی اور کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی اور پہ ظلم کرنا۔ فرمایا تو دیکھے گا یہ ایسے کاموں میں، یعنی گناہ کے کاموں میں اور ظلم کے کاموں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری میں، سخت کا لفظ پہلے گزر چکا، حرام خوری میں، یسارعون لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ بہت برا ہے، ما كانوا يعملون، جو حرکتیں یہ کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانیون، ان کے مشائخ، والاحبار، اور ان کے علماء، لولا ينهاهم، وہ کیوں ان کو گناہ کی باتوں سے منع نہیں کرتے، عن قولهم الاسم، گناہ کی باتوں سے، واکلهم السحت، اور حرام کھانے سے، لبئس ما كانوا يصنعون، حقیقت یہ ہے ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے۔ لولا، کیوں نہیں، کیوں ایسا، یہ لولا کا جو لفظ ہے یہ اگر ماضی کے اوپر آ جائے تو یہ یعنی ڈانٹ کے لیے آتا ہے، زجر کے لیے آتا ہے، توبیخ کے لیے، انہوں نے کیوں ایسا نہ کیا۔ اور اگر ماضی مضارع پر یہ آ جائے تو کسی کام کے اوپر برانگیختہ کرنا، اس پہ ابھارنا، اکسانے کے لیے یہ لفظ آتے ہیں۔ تو یہاں پہ لولا ینہاہم، یہ مضارع کے اوپر آیا ہوا ہے کہ کیوں ان لوگوں نے منع نہیں کیا، الربانیون، جو ان کے ربانی ہیں، ان کے علماء، والاحبار، ربانی ان کے مشائخ، والاحبار علماء، رب والے ربانی،
عن قولہم ان کی بات، الاسم گناہ کی باتوں سے ان لوگوں کو کیوں انہوں نے منع نہیں کیا، واکلہم اور ان کا کھانا السحت حرام کھانے سے ان کو کیوں منع نہیں کیا ان کے علماء اور مشائخ نے، لبئس البتہ برا ہے ما کانوا یصنعون ان کا یہ طرز عمل، جو طرز عمل انہوں نے اختیار کیا ہے یہ بہت برا ہے۔ یہ آیت کریمہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء اور مشائخ کے حوالے سے ذکر کیا، یہود کی جو اخلاقی تباہی تھی اس کا ذکر کیا کہ یہ لوگ دوڑ دوڑ کر گناہ پر گرتے ہیں اور گناہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کے اندر وہ جو ملکات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طاقتیں رکھی ہیں تو وہ گناہوں کی طرف لانے کی وجہ سے یہ بری خصلتوں کے عادی مجرم ہو چکے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں معارف القرآن میں کہ آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل ہو یا بد عمل، جب کوئی انسان اس کو کثرت سے کرتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ اس کے اندر ایک یعنی ملکہ راسخہ اس کی عادت بن جاتی ہے، دائمی عادت، وہ عادی مجرم یا عادی نیک بن جاتا ہے، اور پھر اس کے کرنے میں اس کو کوئی مشقت اور تکلف وہ باقی نہیں رہتا۔ تو یہ یہودی جو ہیں فرمایا یہ یسارعون فی الاسم گناہ کے اندر آگے بڑھنے والے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو صوفیاء ہیں، یہ جو ان کے علماء تھے، انہوں نے ان کو کیوں منع نہیں کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اصلاح اعمال کے اصلاح کا طریقہ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنے اعمال درست کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور یہ بھی حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ معارف القرآن جو جلد نمبر 3 ہے اس کے صفحہ 184 پہ حضرت فرماتے ہیں کہ اصلاح اعمال کا سب سے زیادہ اہتمام کرنے والے حضرات صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ ہیں، اور ان حضرات کی ان ارشادات قرآنیہ سے یہ اہم اصول انہوں نے اخذ کیا ہے کہ جتنے برے یا بھلے اعمال انسان کرتا ہے، اصل میں ان کا اصل سرچشمہ انسان کے اندر وہ جو مخفی ملکات ہوتے ہیں، اخلاق ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ انسان کی طبیعت ثانیہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے برے اعمال اور جرائم اس کی روک تھام کے لیے فرمایا یہ جو صوفیاء ہیں ان کی نظر ان مخفی ملکات پر ہوتی ہے، چھپے ہوئے جو طاقتیں ہوتی ہیں ان پر ہوتی ہے، جب ان کی اصلاح کرتے ہیں تو تمام اعمال خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ حضرت مثال دیتے ہیں، فرمایا کسی کے دل میں دنیا کی محبت ہے، حرص موجود ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں رشوت بھی لیتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، موقع ملے ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، تو فرمایا جو صوفیاء ہیں وہ ان جرائم کا الگ الگ علاج نہیں کرتے، بلکہ ان کے الگ الگ علاج کے بجائے وہ ایسا نسخہ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے یہ سارے جرائم ختم ہو جائے، اور وہ کیا ہے کہ دنیا کی ناپائیداری، اس کی عیش و عشرت، اس سے یعنی اس کے زہر آلود ہونے کا استحضار، فرمایا اسی طرح تکبر ہے، غرور ہے، غصہ ہے، دوسروں کی تحقیر ہے، توہین ہے، اور دوستوں اور پڑوسیوں سے لڑنا۔ تو فرمایا یہ صوفیاء حضرات جو ہیں یہ اس حوالے سے ایسا نسخہ استعمال کرتے ہیں کہ فکر آخرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی، یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں تو یہ سارے کی ساری جو برائیاں یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن نے بھی فرمایا یہ علماء اور صوفیاء جو ہیں مشائخ یہ ان کا کام تھا، انہوں نے کیوں یہ کام نہیں کیا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں بھی اسی آیت کریمہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب